آج مجھے اس مبارک محفل میں بلانے کے قابل سمجھنے کے لیے میں کوسمو اسپورٹ سینٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پر آ کر اپنی بات رکھوں، اور دوسری ان کو مبارکباد دوں گا جو یہ محفل انہوں نے سجائی ہے، جس میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے نوجوانوں کی ہمت افزائی بڑھانے کے لیے، ہمت افزائی کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اور امید کرتا ہوں کہ اس کے اثرات اور اس کے ریزلٹس انشاءاللہ مستقبل میں ان نوجوانوں کو جو پودوں کی طرح ہم پانی ڈال رہے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ وہ آگے جا کر درخت بن کر اس قوم و ملت کو چھاؤں دینے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے جس موضوع پر آج بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے کہ ہم آنے والے کل کے لیے لیڈرز کیسے پیدا کریں، ہمارے اندر نوجوانوں میں لیڈرشپ کیسے پیدا کریں۔ تو اس کے مین ایشو پر بات کرنے سے پہلے، اصلی مدعے پر بات کرنے سے پہلے میں 2 منٹ میرے نوجوان ساتھیوں سے اور طلباء سے 2 منٹ مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوان، ہماری اس کمیونٹی، ہماری اس قوم، ہماری ملت کے وہ بنیاد ہیں جس کے اوپر ہمارا کل ٹکے گا۔ تو آپ نے ابھی تعلیم حاصل کر کے آپ کو یہاں پر انعامات دیے جا رہے ہیں، تو تعلیم یہاں پر آپ کا آخری ڈگری، آپ کی آخری فل سٹاپ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تعلیم اور علم 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعلیم کا مطلب ہے نصاب پڑھنا، سلیبس پورا کرنا، ایگزام پاس کرنا، ڈگریاں حاصل کرنا، یہاں تک تعلیم ہو گئی۔ علم اس کے آگے کی چیز ہے۔ علم کا مطلب ہے سمجھ اور فیصلے کرنے کی صلاحیت، قوم کو لیڈ کرنے کی صلاحیت اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت، اور اپنے نالج جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے علم۔ تو جب آپ اپنی تعلیم کو علم کے ساتھ جوڑیں گے اور اس علم کو آپ اپنی زندگی میں اتاریں گے، تب جا کے آپ قیادت کرنے کے قابل بنیں گے۔ لیڈرشپ کوالٹیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ تب جا کر آپ کے اندر آئیں گی۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈگریاں کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ڈگریاں کرتے ہیں، فنش کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ نہ لیڈرز بن سکتے ہیں، نہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس کا اصلی ریزن یہ ہے کہ ہم نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن علم نہیں کیا، علم حاصل نہیں کیا۔ علم تب آتا ہے جب آپ اپنی تعلیم کو عمل میں لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، نئے خیالات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تیار رہتے ہیں اور اپنی معلومات کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، تب جا کر آپ لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں۔ اسلام میں بھی قیادت کو علم کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ایک دعا سکھاتا ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ دعا ہماری ایگزام میں پاس ہونے کی دعا ہو گئی ہے۔ آپ کو کوئی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو ایگزام قریب آ رہے ہیں، پڑھائی مشکل ہو رہی ہے، تب آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے، آپ کے سرپرست کہہ دیتے ہیں کہ ربی زدنی علما، پڑھ کر آپ پڑھائی کیجئے، آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اصلی مقصد یہ نہیں ہے۔ اصلی مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ سمجھ، حکمت اور دوراندیشی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو قیادت کا مطلب صرف آگے چلنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اصل لیڈر وہ ہے جو خدمت کے جذبے کے ساتھ قیادت کرے، نہ کہ عہدے کے لیے۔ اس لیے آج آپ تمام نوجوان یہ فیصلہ کریں یہاں سے کہ آپ صرف ڈگری کے پیچھے نہیں بلکہ علم کے پیچھے دوڑیں گے، اپنا کام، سوچ اور اخلاق میں اتنی برتری پیدا کریں گے کہ لوگ آپ کو قیادت کے لیے خود منتخب کریں۔ آپ کے کردار اور قابلیت کی وجہ سے لوگ آپ پر بھروسہ کر سکیں، اپنے آپ میں وہ جذبہ پیدا کریں کہ لوگ آپ کو قیادت کے لیے پش کریں، نہ کہ آپ قیادت مانگیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لیڈرشپ مانگ رہے ہیں، عہدوں کے لیے لیڈرشپ مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کو منتخب کرنا چاہیے، ادارے آپ کے پاس آنا چاہیے کہ آپ آئیے اور ہمیں سروس دیجئے، آپ کی قیادت کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو صرف نصاب نہ پڑھیں، صرف سلیبس تک اپنی نالج کو محفوظ نہ رکھیں، اس سے آگے بڑھیں، دوسری کتابیں پڑھیں، دوسرے کانسیپٹس پڑھیں، دنیا میں جتنے تھیوریز ہیں، دوسرے کانسیپٹس ہیں، وہ ساری چیزوں کو پڑھ کر اپنی نالج بڑھائیں اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ آپ کو لیڈرشپ کے قابل سمجھا جائے۔ اب میں آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ذمہ داران اور
کمیونٹی لیڈرز سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں میری اس ٹاپک کے بارے میں کہ ہم کل کے لیڈرز کیسے پیدا کریں اور ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ایک یہ تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ تیار کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ہم ادارے تو چلا رہے ہیں، پروگرام کروا رہے ہیں، لیکن ایک ایسی آنے والی نسل میں ایسے لیڈرز تیار نہیں کروا پا رہے ہیں جو آگے چل کر کمیونٹی کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکیں۔ ہم نے طویل منصوبہ بندی کو چھوڑ دی ہے اور اس کی خلا ہماری جو مخالفین قومیں ہیں، دوسری قومیں ہیں، وہ بھرپور پورا کر رہی ہیں۔ جو ہماری مخالف قومیں ہیں ان کے تعلیمی اداروں میں آپ دیکھیں گے تو اے بی وی پی اور بجرنگ دل جیسے آرگنائزیشنز اتنا کام کر رہی ہیں کہ وہ باقاعدہ سے ریگولرلی اچھی تعداد میں لیڈرز اور کارکنان دونوں تیار کر رہی ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج کی ہمارے شہر کی بات میں بتاؤں تو یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ہمارے تعلیمی اداروں میں ایس آئی او جیسی ایک تنظیم کو ایک پروگرام رکھنے کے لیے سینکڑوں چکر لگوانے پڑتے ہیں۔ یونٹ قائم کرنا تو دور کی بات ہے، کیمپس یونٹ قائم کرنا دور کی بات ہے، ایک پروگرام رکھنے کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں کے سینکڑوں چکر کٹوانے کے بعد بھی وہ پروگرام نہیں رکھ سکتے اپنا اس کیمپس میں۔ لیکن ہمارے اس کے آگے دیکھیں گے ہماری مخالف قومیں انہی کیمپسز سے، تعلیمی کیمپسز سے ہی لیڈرز اور کارکنان چن رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں، فیکٹری بنایا ہوا ہے، خیمہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، جہاں سے ان کے لیڈرز اور کارکنان نکل کے آ رہے ہیں۔ ہماری تنظیمیں ایک پروگرام نہیں کر پا رہی ہیں۔ تو اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری قوم اور ملت کی یہ صورتحال ہے تو ہم اگلی لیڈرشپ، آنے والی لیڈرشپ، نیکسٹ لائن آف لیڈرشپ کی بات بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تیار کرنا دور کی بات ہے، بات کیسے کر سکتے ہیں ہم کہ ہمیں اگلی نیکسٹ لائن آف لیڈرشپ کو تیار کرنا ہے کر کے، جب ہمارے حالات ایسے ہیں؟ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہاں پر دیکھنا ہوگا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ جب ان کے پاس نبوت آئی تو انہوں نے صرف اپنا مشن نہیں بڑھایا، انہوں نے اپنے آس پاس ایسے لوگ تیار کیے ان کی قابلیت کے مطابق، کسی کو ان کی ایمانداری کی وجہ سے لیڈرشپ رول کے لیے تیار کیا، کسی کو عدل و انصاف، کسی کی جنگ میں اسٹریٹجیز کی مہارت کی وجہ سے ان کو سپہ سالار بنا دیا، کسی کو ان کی ٹیچنگ کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو معلم بنا کر دور دور بھیجا، اور وہاں اسی لیے اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچتا رہا اور اسلام پھیلتا رہا۔ ہمارے شہر کی اگر ہم بات کریں، تازہ مثال میں اگر دینا چاہوں تو حال ہی میں جن کا انتقال ہوا ہمارے محترم یاسین سر کا، اس طرح کی جو ٹیچنگ تھی، انہوں نے جو بچوں میں وہ دیکھتے تھے، ان کی صلاحیتوں کے حساب سے، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اس بچوں کو سیگریگیٹ کیا، کون سا بچہ کس چیز میں آگے ہے، کون سے بچے میں کانفیڈنس کم ہے، کون سے بچے میں دوسری چیزوں کی کمی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جیسے بچوں کو انہوں نے تیار کیا، وہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے ہمارے تعلیمی اداروں میں۔ لیکن ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروسیس ہوتا ہے جہاں پر پرائمری اسکول میں بچوں کو مانیٹر کا ٹیگ دیا جاتا ہے کہ آپ کلاس کے مانیٹر ہیں، پھر وہ ہائی اسکول میں آتے ہیں تو ہائی اسکول میں آنے کے بعد ان کو اسکول لیڈر بنایا جاتا ہے، کلچرل لیڈر بنایا جاتا ہے، ڈسپلن لیڈر بنایا جاتا ہے، پھر وہ کالج میں آتے ہیں تو کلاس ریپرزنٹیٹیو بنایا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بیکار کی نہیں ہیں، اس کا ایک ویژن ہے کہ آپ ان بچوں میں لیڈرشپ کوالٹیز کو ڈیولپ کر سکیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ صرف ایک فارمیلٹی بن گیا ہے، فارمیلٹی کے لیے ہم کسی کو بنا دیتے ہیں مانیٹر، ہو گیا وہ اسکول سے فارغ ہو گیا، پھر اس کا کوئی فالو اپ نہیں، اس کی لیڈرشپ کوالٹیز اگر اس میں تھی بھی تو اس کا فالو اپ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پچھلے 15 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے شہر میں سماجی، ملی اور تعلیمی اداروں کے 3 تاریخی پروگرامات ہوئے ہیں پچھلے 15 سالوں میں۔ لیکن میں اگر یہاں پر پوچھوں کسی سے کہ ان پروگرامات میں سے نکلے ہوئے 5 بچوں یا 5 نوجوانوں کا ایسا نام بتا دیا جائے جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ لیڈرشپ رولز کے لیے بنے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں ہیں اور ان کو نکال کر کے ہمیں لیڈرشپ میں پش کرنا چاہیے، تو ہمارے پاس یہ نام ابھی نہیں نکل کے آئیں گے، نہیں آئیں گے۔
نام لیڈرشپ میں پش کرنا چھوڑیے، میں پوچھوں گا کہ وہ نام بتائیے جن کو آپ نے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کن 5 ناموں کو ہم نے ایک پروگرام میں سے اٹھا کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کو ہم لیڈرشپ کے لیے آگے فیوچر میں رکھ سکتے ہیں کر کے. ہمارے پاس وہ نام نہیں آئیں گے. ہمارے پاس جب ایونٹس ہوتے ہیں تو والنٹیئرز کے نام پہ ہمارے تعلیمی اداروں سے 5 10 15 بچوں کو اٹھا کے ان کو بلیزر پہنا کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. کسی کو مٹھائی، کسی کو پانی دینے کے لیے رکھا گیا. پھر اس کے بعد ایونٹ ختم ہو گیا تو وہ اپنے گھر، پروگرام اپنے ختم ہو گیا. اس کے بعد اگلا پروگرام میں اگلے بیچ سے ہم اٹھا کے لائیں گے کسی کو. تعلیمی ادارے تو ہیں ہمارے پاس، تو لیڈرز کہاں سے آئیں گے؟ فالو اپ ہمارے پاس نہیں رہے گا. ہم بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو لیڈرشپ کے لیے تیار نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ کہاں سے آئیں گے لیڈرز؟ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو قومیں اپنی آنے والی نسلوں کو لیڈرشپ کے لیے، قیادت کے لیے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو تیار کر کے ان کے صحیح موقع، صحیح ٹائم پر ان کو قیادت سنبھالنے کا موقع نہیں دی، انہوں نے صرف زوال دیکھا ہے. آپ رومن امپائر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، کیوں ہوا ان کا زوال؟ ان کا زوال اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنی سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ کو بھول کر اپنی عیش و عشرت میں پھنس گئے وہ، اور سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ نہیں بنی. اتنا بڑا امپائر، رومن امپائر گر گیا. پھر آ گیا مغلیہ سلطنت. جونیئر لیڈرشپ کو کسی نے پش نہیں کیا، صحیح ٹائم پر وہ پلیٹ فارم نہیں دیا جہاں پر ان کی لیڈرشپ سکلز کو ڈیولپ کیا جائے. تو ان کا سٹرکچر، جو سلطنت کا سٹرکچر ہے، وہ ختم ہو گیا، کمزور ہو گیا. پھر گر گئی مغلیہ سلطنت بھی. تو جب مغلیہ سلطنت اور رومن امپائر جیسے امپائرز گر سکتے ہیں، ان کو زوال آ سکتا ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم ایک چھوٹے سے ایک ایریا میں رہنے والی ایک قوم ہے. ہمارے زوال میں کتنا ٹائم لگے گا اگر ہم نے صحیح ٹائم پر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کیا ہمارے آنے والے لیڈرز کا؟ تو اگر آج بھی ہم اپنی پالیسیز، اپنی پریورٹیز اور اپنی ترجیحات کو نہیں بدلیں گے تو آنے والے سالوں میں ہماری کمیونٹی بھی اسی طرح ہماری کمیونٹی کو بھی اسی طرح قیادت کا بحران کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے رومن امپائر اور مغلیہ سلطنت کو ہوا تھا. اور اگر ہم نے مستقبل کے رہنماؤں کے لیے راستہ نہ بنایا تو خطرہ یہ ہے کہ مستقبل میں وہ لوگ ہماری قیادت پر آ جائیں گے جو صرف اتفاق اور سازشوں کی وجہ سے لیڈرز بنتے ہیں. ان کے اندر لیڈرشپ کی کوئی کوالٹیز نہیں ہوتی، بس وہ عہدوں کے طلبگار ہوتے ہیں. ان کو ہم لیڈرز بنانا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے ہماری جو ناکامی رہی ہے نیکسٹ لائن آف لیڈرشپ بنانے میں، وہ جو بچے تھے جن کو ہم لیڈرز بنا سکتے تھے وہ ایک طرف کر دیے جائیں گے آنے والے سالوں میں، جن کے پاس نہ اختیار رہے گا، نہ پاور رہے گی، نہ وہ کچھ کر سکیں گے. اور آ جائیں گے وہ لیڈرز جو عہدوں کے لیے لیڈرز بنے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی میں آج تیار ہیں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے جگہ بنائیں، یا پھر کل ہم ایسے لیڈروں کے رحم اور کرم پر رہنا چاہتے ہیں جو صرف نام کے لیڈر ہوں اور قوم و ملت کو کہیں کا نہیں چھوڑیں؟ آخر میں 2 منٹ میں یہاں پر موجود والدین سے بھی مخاطب ہو کر بات کرنا چاہوں گا کہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قوم میں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو جو قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالے. ہمارے یہاں کوئی شخصیت یا کسی لیڈر کا انتقال ہوتا ہے تو ایک ہم دعا اکثر یہ سنتے ہیں کہ قوم کو اس کا نعم البدل مل جائے. تو یہ نعم البدل لفظ جو ہے یہ ہم نے اس دعا کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہوا ہے. میں اگر یہاں پہ پوچھوں گا کہ ہمارے یہاں پر موجود والدین میں کتنے والدین ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ آج ان کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ میرے بچوں میں سے کسی کو اس شخصیت کا نعم البدل بنا دے؟ کتنے لوگ کہیں گے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر لیڈرز پیدا ہو، بٹ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر کے بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک سیف جاب پرائیویٹ سیکٹر میں کرے، باہر جائیں اور قوم کو کوئی اور سنبھالے. یہاں پر ہمارے شہر میں ایک بات کہنا مس کر گیا کہ ہمارے شہر کی بات یہ ایک اچھی ہے کہ یہاں پر سے باہر جانے کے بعد بھی جب لوگ کمانے کے لیے گلف کنٹریز کو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جماعتوں کا نظام ہے، وہاں پر بھی قیادت کا موقع ملتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں پر بھی گروپ بندیاں اور عہدوں کے لیے، ووٹوں کے لیے، تائید مانگنے کے لیے اسی چکر میں وہ قائدین بھی وہاں پر رہ گئے ہیں، سمٹ کر رہ گئے ہیں. وہاں سے بھی نکل کے ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ، سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ نہیں آ پا رہی. تو ہم جب اپنے بچوں کے لیے
یہ دعا نہیں مانگتے تو ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ کوئی لیڈر آسمان سے تو اتر کے نہیں آئے گا ہمارے لیے، ہمارے گھروں سے نکلے گا، ہمارے بچوں میں سے نکلیں گے. تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم وہ دعا مانگتے ہیں جو ہمیں مانگنی چاہیے کہ ہمارے بچوں میں سے، ہمارے گھر میں سے کوئی اس کا نعم البدل ہو جائے؟ یہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات میں اتنے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایسے گھرانے سے آتا ہوں. آج سے 18 سال پہلے جب نوشاد قاسم جی کا مرڈر ہوا تھا مینگلور میں، اس وقت میرا کریئر کا کوئی میں کریئر کو لے کے کوئی میرا راستہ کلیئر ویژن نہیں تھا میرے پاس کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس رات میرے والد صاحب نے مجھے بولا تھا کہ کیا تم لاء کرو گے؟ قوم کو دوسرا نوشاد قاسم جی چاہیے، کیا تم بنو گے؟ یہ ان کے الفاظ تھے. پھر انہوں نے محنت کر کے مجھے لاء کالج میں ایڈمیشن کرایا. کچھ وجوہات کی وجہ سے میں وہ فنش نہیں کر پایا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایسے گھرانے سے آتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر ہم ایسی دعا مانگتے ہیں اور اسے پریکٹیکلی کام کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس چیز میں پش کر سکیں. کیا ہم تیار ہیں کہ اگلا عمر خالد اور شرجیل امام جیسے فگرز ہمارے گھر سے نکلے؟ کیا ہم ایز اے والدین، کیا ہم ایز اے کمیونٹی یہ چیز دیکھنے کا جگر رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ظلم اور فسطائی طاقتیں نچوڑ رہی ہوں، پھر بھی ہم ان کے والدین مسکرا رہے ہیں، صبر سے کام لے رہے ہیں؟ کیا ہم اتنے تیار ہیں؟ اگر ہم نہیں ہیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ آنے والے سالوں میں، کیونکہ شروعات کہیں سے تو ہونی ہے نا، شروعات کہیں سے تو ہونی ہے. تو آج شروعات ہوگی تو شاید عمر خالد اور شرجیل امام جیسا ظلم ہم پر ہو، لیکن آج شروعات نہیں ہوئی. آج سے 25 سال بعد ہم شروعات کرنے کی سوچیں گے تو اس سے 5 گنا زیادہ ظلم ہم پر ہوگا. ہمارے لیے حالات کوئی اچھے نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے لیے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو سمجھ کے ہم والدین کو بھی ضروری ہے کہ ایسی چیزوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں کو ذمہ داریاں دیں، اپنے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کریں کمیونٹی سروس کے لیے، عہدوں کے لیے نہیں. ہم جب ہمارے بچوں کو ہم بھیجتے ہیں کسی اداروں میں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اداروں میں بھیجیں گے، نام ہوگا، فیم ہوگا، عہدے ملیں گے. یہ سوچ کے نہیں، خادم بنا کے بھیجنا پڑے گا، کیونکہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو صرف دعا کافی نہیں ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی چھوٹی عمر سے ذمہ داری نہیں دی، اور اگر ہم نے انہیں فیصلہ کرنے کا حوصلہ اور کمیونٹی کی خدمت کا ذوق نہیں دیا، کل جب قیادت کا وقت آئے گا ہمارے پاس لیڈرز نہیں، صرف عہدوں کے طلبگار ہوں گے. ایسے لوگ جو خدمت نہیں، صرف پہچان چاہتے ہیں. تو آخر میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی قیادت جو ہے وہ صرف ایک فرد یا گروپ کے ذریعے نہیں آتی. یہ ایک اجتماعی کوشش ہے. طلبہ، والدین اور ہمارے جو لیڈرز، کمیونٹی لیڈرز ہیں، ان سب کا کردار اس میں ضروری ہے. میں طلبہ سے پھر سے کہنا چاہتا ہوں، آپ وہ بنیاد ہیں جس پر کل کی قیادت کھڑی ہوگی. آپ علم کو بڑھائیں، سوچ کو وسیع کریں، اپنے دماغ کی رسیوں کو کھول دیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے خدمت کے جذبے کے ساتھ تیار ہوں. والدین سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو صرف محفوظ زندگی یا نوکری تک محدود نہ رکھیں. انہیں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں، فیصلوں کرنے کے موقع اور کمیونٹی میں حصہ لینے کا موقع دیں. اور جو اعتماد اور ہمت آپ پیدا کریں گے آج، وہ کل ہمارے کمیونٹی کے رہنماؤں کی شکل اختیار کرے گا. کمیونٹی لیڈرز اور ہمارے ذمہ داروں سے میں یہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسا ماحول بنائیں جہاں نوجوان اپنی صلاحیتیں دکھا سکے. صرف عہدوں یا شہرت کے لیے قیادت نہیں، بلکہ خدمت، قربانی اور علم کی بنیاد پر قیادت پروان چڑھے. نوجوانوں کو موقع دیں، ان کے لیے راستہ بنائیں اور عہدوں کو چھوڑ کر کے ان کو گائیڈ کریں. یہ ذمہ داروں کا اس چیز میں کردار ہے، وہ ان کو صحیح طرح سے گائیڈ کریں. آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قیادت اتفاق سے نہیں، تیاری اور اجتماعی کوشش سے جنم لیتی ہے. اگر ہم سب نے آج اپنا حصہ ادا کیا تو کل کی قیادت ہمارے لیے فخر کا باعث بنے گی. آخر میں علامہ اقبال کے یہ دعائیہ کلمات کے ساتھ میں ختم کروں گا اپنی بات کو کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر،
جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر میں وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔